السلام علیکم دوستو۔ ہلاکو خان، جسے عام طور پر ہلوگو ہلیکو خان کہا جاتا ہے، 13 صدی کے دوران منگول سلطنت کی توسیع اور مشرق وسطی میں اس کے اثر و رسوخ میں ایک اہم کردار ہے۔ وہ 1217 میں طولوئی چنگیز خان کے چوتھے بیٹے چے کے بیٹے اور منکے خان اور قبلئی خان کے بھائی کے طور پر پیدا ہوئے۔ ہلاکو خان مشرق وسطی میں اپنی فوجی مہمات کے لیے مشہور ہے۔ اس نے اسلامی علاقوں پر منگول حملوں کی قیادت کی اور منگول سلطنت کا ایک ڈویژن الخانیت قائم کیا جس نے فارس، میسوپوٹیمیا اور آس پاس کے علاقوں پر حکومت کی۔ فارس کی فتح ہلاکو خان کی سب سے اہم مہم اسلامی دنیا پر اس کا حملہ تھا۔ 1256 میں اسے اس کے بھائی منکے خان نے مشرق وسطی میں مسلمانوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو فتح کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہلوگوں کی افواج نے متعدد شہروں اور علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس کا نتیجہ 1258 میں بغداد پر قبضے کے نتیجے میں ہوا۔ بغداد کا زوال ہلاکو خان کے دور حکومت میں سقوط بغداد ایک اہم واقعہ تھا۔ 1258 میں اس کی افواج نے شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں خلافت عباسیہ کی تباہی ہوئی، جو صدیوں سے ایک اہم سیاسی اور ثقافتی مرکز تھا۔ بغداد کی بوری نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی اور بے شمار جانیں ضائع ہوئیں۔ ہلاکو خان کی فتوحات کے نتیجے میں 1256 میں الخانیت کا قیام عمل میں آیا، جس نے مشرق وسطی کے ایک وسیع علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ گولڈن ہارڈ، چغتائی خانت اور یوان خاندان کے ساتھ ساتھ الخانیت منگول سلطنت کے 4 بڑے خانوں میں سے ایک بن گیا۔ سفارتکاری اور تعامل ہلاکو خان نے خطے کی مختلف طاقتوں کے ساتھ سفارتی تعامل کیا، جن میں صلیبی ریاستیں اور مصر کی ایوبی سلطنت شامل ہے۔ اس نے عام مسلم دشمنوں کے خلاف یورپی صلیبیوں کے ساتھ اتحاد بنانے پر غور کیا، لیکن یہ اتحاد مکمل طور پر عمل میں نہیں آیا۔ موت اور جانشینی ہلاکو خان کا انتقال 1265 میں ہوا۔ اس کی اولاد نے کئی نسلوں تک الخانیت پر حکومت جاری رکھی، حالانکہ اندرونی کشمکش اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے سلطنت آہستہ آہستہ بکھر گئی۔ ہلاکو خان کی مہمات اور الخانت کے قیام نے 13 صدی کے دوران مشرق وسطی کی تاریخ اور منگولوں، مسلمانوں اور دیگر تہذیبوں کے درمیان بات چیت کو نمایاں طور پر تشکیل دیا۔ اس کی فوجی کامیابیوں اور اس کے اقدامات کے نتائج نے خطے کے سیاسی اور ثقافتی منظرنامے پر دیرپا اثر ڈالا۔